حج میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی سعادت کے علاوہ دوسری بے شمار دینی و دنیاوی، مادی اور روحانی منافع، مصلحتیں، حکمتیں، برکتیں مضمر ہیں۔ مثلاً دور دراز ملک سے آنے والے مسلمانوں کا بین الاقوامی سالانہ عالمگیر اجتماع ہے۔ باہمی تعارف اور تعاون، امیر و غریب کے درمیان اسلامی مساوات اور اخوت کا مظاہرہ ہے۔ حج اور اخلاق فاضلہ اور برہمی ملنے جلنے کی تربیت، دینی ارکان کی ادائیگی اور پابندی، حج کے اجتماع اور دینی کتب مطالعہ سے اور دوسری بھی چیزوں سے نیک بننے کا شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور حج میں قدم قدم پر آخرت کی یاد اور سزا و جزا کا نقشہ سامنے رہتا ہے۔ یہ نیز ان مقدس و متبرک جو مقامات ہیں، ایمان افروز اور سبق آموز زیارت، جن کا اسلام کی تاریخ اور پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ سے گہرا تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پر پرنور کے دربار گوہر بار کی دیدار کی تمنا کا پورا ہونا ہے، پوری ہوتی ہے، اور اپنی خوش فہمی پر ناز انسان کرتا، اس سے بڑھ کر اور کیا فائدے انسان کو چاہیے۔ وہ حج ایام میں اپنے کاروبار کی راہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا ہے قرآن کے اندر کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی آپ کا جو ہے سورہ بقرہ میں ہی ہے، آیت نمبر 198 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ قرآن کی وہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کچھ بھی مذائقہ نہیں اس کے اندر، کہ اگر آپ تجارت کا بھی کچھ ایسا رکھتے ہیں دل کے اندر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو حج کے ایام میں تو حج کرتے ہو، جتنے دن حج کے ہوں گے وہ سارے ارکان ادا کرنے ہوں گے۔ بعد میں جن لوگوں سے اگر جو تجارت کا مسئلہ ہے یا اور کسی کے ساتھ میں کوئی ربط ضبط قائم کر کے اپنے کاروبار کو یا تجارت کا جو فروغ دینے کے لیے باتیں کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی روزی کا بھی کر سکتے ہو، یا اس کے لیے اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہو۔ جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں، جتنے دن ہیں حج کے ارکان کے، اتنے دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد، کیونکہ یہ 10 دن ایام ہیں حج کے، ان دنوں میں ارکان ہوتے ہیں، سارے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے بعد میں جب آپ ارکان ادا کر لیتے ہو تو آپ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں بازاروں میں جاتے ہو خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ تحفے تحائف دینے کے لیے سامان خریدتے، کچھ لوگ اپنے لیے بھی خریدتے ہیں، چاہے وہ زیورات ہو گئے یا اور بھی چیزیں جو ہیں اس زندگی میں جو استعمال کی ہوتی ہے روزمرہ کی، یا ویسے بھی ہیں تو لوگ وہاں سے خرید فروخت کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ تو حج کے ایام میں سب وہ جب ایام گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ فوراً حج کے بعد میں تو ان کا واپسی ہوتی نہیں ہے، کچھ دنوں تک کا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے جن کی فلائٹ جاتی ہے ویسی واپس بھی آتی ہے، اسی طریقے سے ان کا بھی جب ان کا ٹائم ہوتا ہے ان کی فلائٹ کا، اس دن پہ ان کی فلائٹ ہوگی، تو اتنے دنوں میں وہ اور مختلف جگہوں پہ اپنا گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو۔ اس وقت میں کوئی قید نہیں ہوتی، قید پابندی ادھر نہیں کہ حج کرنے گئے تو آپ کہیں پر جانے۔ ہاں، ان دنوں میں جن دنوں میں پورے ارکان ادا کرنے ہوتے اس میں آپ کو پورے ارکان ادا کرنے ہیں اور صحیح طریقے کا ارکان ادا کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ کے ذہن کے اندر کچھ اور چیز نہیں ہونی چاہیے،
صرف ارکان کس طرح سے بہترین طرح سے ادا ہو جائیں گے، اس کے اوپر ذہن میں وہی بات ہر وقت ہونی چاہیے اس